میرے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس صحابہ نے پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد والی قبر مبارک کس صحابہ نے تیار کی۔ قبر مبارک میں اتارنے کا شرف کس صحابہ کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ کیسے پڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت آخری وقت میں کیا وصیت فرمائی۔ یہ سب کچھ میں آپ سب کو آج اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی، تو ویڈیو سے جڑے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوئی، کس وقت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کس نے تیار کی۔ تو آج یہ سب کچھ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو فریضہ حج ادا فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا آخری اور پہلا حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک ہی حج ادا فرمایا۔ ماہ سفر کے آخری ایام میں بقیع الغرق سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے ایام میں ازواج مطہرات کے گھروں میں آتے جاتے رہتے، لیکن جب آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر مستقل طور پر منتقل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، حضرت ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ اس کے بعد وصال سے 1 یا 2 دن قبل ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ وصال سے 1 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام غلام کو آزاد کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند دینار تھے، وہ آپ نے صدقہ فرما دیے اور فرمایا، میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ وصال کے دن صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے پردہ اٹھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو خوش ہو کر مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصلی پر جگہ دینے کے لیے نماز کے دوران ہی پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا، نماز جاری رکھو، پھر پردہ گرا دیا۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی لختی جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور پھر ان کے کان مبارک میں 2 مرتبہ کچھ ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ تو آپ رضی اللہ عنہا رونے لگیں اور دوسری دفعہ مسکرانے لگیں۔ بعد میں آپ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مت روئیے، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ اس پر میں مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا بڑے لہجے میں کہنے لگیں، ہائے میرے بابا کی تکلیفیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ان سے ارشاد فرمایا، آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لکڑی یا پتھر کا پانی سے بڑھ کر ایک برتن تھا۔ آپ بار بار اپنے دست مبارک پانی میں ڈالتے اور چہرے پر ملتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ۔ بلا شبہ موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت آخری وصیت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نماز کی حفاظت اور زیر دست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ میں مسواک لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک کو نرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک فرمائی اور چھت کی طرف انگلی کھڑی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ چاش کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 کنویں سے پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل کروایا گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت شکران رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ یعنی کہ 7 کنووں سے پانی لایا گیا اور بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا گیا اور ان صحابات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ باقاعدہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا، بلکہ لوگ گروہ بگروہ حاضر ہوتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور دعا کرتے رہتے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تیار کی۔ لحد میں اتارنے کا شرف، یعنی کہ قبر مبارک میں اتارنے کا شرف حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت فضل بن عباس کو حاصل ہوا۔ تدفین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر سرہانے کی طرف سے پانی چھڑکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔